بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی دیر عشاء کا الحمد للہ الحمد للہ احمده وهو المحمود ابدا ابدا واستعینه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی، میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آج ایک خصوصی نشست میں آپ کی مسجد رحمان مسجد ناظم آباد میں جمع ہیں. انتظامیہ کی طرف سے تو مجھے حکم ملا تھا کہ حقوق العباد سے متعلق گفتگو کی جائے، لیکن میرا پچھلا پروگرام بھی اسی مسجد میں اسی موضوع پر ہوا. میں نے کیا پتہ نہیں یہاں کوئی بہت سارے لوگ ایک دوسرے کا حق مارے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے، بار بار مجھے یہی موضوع کیوں دیتے ہیں. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اصلاحی باتیں بھی ہوں. آخر میں آپ کو سوال و جواب کا وقت بھی دیا جائے گا کہ جو باتیں خطیب نہیں کہہ پاتا پھر وہ آپ سوالات کے ذریعے
معلوم کر لیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ایسا سلسلہ چلایا ہے، کسی گھر میں پیدائش ہوتی ہے، کسی گھر میں وفات ہوتی ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں اور لوگ جا بھی رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے کو بھی یہ نہیں پتا میں کیوں آیا ہوں، اور جانے والے کو بھی شاید یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں یہ بتاتا ہے اسی سلسلے سے، آنے سے اور جانے سے، کہ دنیا میں دوام کسی کو حاصل نہیں۔ کوئی غریب ہو، کوئی پیسے والا ہو، کسی کو دنیا میں دوام حاصل نہیں ہے، سب جانے کے لیے آئے۔ لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جو جانے کے لیے ہر وقت تیار، اس کے بیگ میں ضروری سامان ہر وقت رہتا ہے، تاکہ کبھی بھی بلاوا آئے وہ یہ نہ کہے کہ مجھے ابھی نہانا ہے، مجھے ابھی کپڑے استری کر کے پھر کپڑے پہننے ہیں، ابھی یہ لینا ہے وہ لینا ہے۔ بس گھنٹی بجی کہ جی بلاوا آیا ہے، بس بیگ میں ہاتھ ڈالا، جی میں تیار ہوں۔ اللہ ایسی تیاری چاہتا ہے، اور اس کے لیے شاید ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں، اس لیے کہ مرنے کے لیے تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا، میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، کسی کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن سچی بات یہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا مرنے کے لیے دل نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا سے اپنے آپ کو اتنا جوڑ رکھا ہوتا ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور جو لوگ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں انہیں موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے انہوں نے اپنا تعلق دنیا کے بجائے آخرت سے جوڑ رکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں سے مریں گے تو آخرت میں جائیں گے نا، زندہ تو آخرت میں جا ہی نہیں سکتا، مر کے ہی جانا پڑے گا۔ تو وہ ہر وقت اس لیے تیار رہتا ہے کہ اس کی سہولیات، اس کی آسائش، اس کا آرام جو کچھ ہے وہ آگے ہے، اور ہمارا جو کچھ ہے وہ یہاں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اکثر بہت ساری باتیں سوچتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے جنت کیسے ملے گی۔ ہمیں یہی ایک زوم ہوتا ہے کہ میں رفع الیدین کرتا ہوں، آمین کہتا ہوں، فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، توحید میری اچھی ہے، مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی توحید ہم سے بھی اچھی تھی، وہ رفع الیدین ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے کرتے تھے، ہاتھ ان کے سینے پر ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے بندھے ہوتے تھے۔ پھر ان کی نمازیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی، پھر ان کی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ پریشان ہوتے تھے کہ جنت میں کیسے جائیں، جنت میں کیسے جائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں ایک سوال ہے جو مجھے اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے، جیسے گیہوں کو گھن لگ جاتا ہے، چھلکا چھوڑ دیتا ہے، اندر سے اس کا آٹا سارا کھا جاتا ہے، اور وہ چھلکا کسی کام کا نہیں ہوتا، آپ ہلکی سی پھونک بھی ماریں گے تو وہ اڑ کے وہاں چلا جائے گا، وہ بے وقت اور بے وزن ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول ایک سوال ہے میرے دل میں، ہی اسکمتنی و امرضتنی و اسغنتنی، اس نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا، بوڑھا کر دیا اس سوال میں۔ ایسے سوال ہمارے دل میں کبھی نہیں اٹھے جو ہمیں بوڑھا کر دیں، اور نہ ہم ایسے سوال دل میں رکھتے ہیں، خام خواہ کیوں بوڑھا ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات، کون سا سوال ہے جو تجھے بوڑھا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، یہ سوچتا ہوں، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ آپ سے کوئی ایسا عمل پوچھوں اس پہ جب عمل کروں تو اللہ مجھے جنت دے دے۔ فکر ہے، فکر، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے باقی کام گویا جنت میں جانے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع گزری ہے، وہ پھر بھی پریشان ہے کہ جنت میں کیسے جائیں، جن کے دامن پہ ایک ذرہ برابر بھی داغ نہیں۔ ہمارے دامن داغدار ہیں، پھر بھی ہم بے فکر ہیں، نڈر ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ موت گھر سے باہر نکلنے میں، میدان جنگ میں اترنے میں، کشمیر جانے میں موت آتی ہے۔ موت تو گھر بیٹھے بھی آتی ہے، اپنے آفس میں آ جاتی ہے، اپنی فیکٹری میں آ جاتی ہے، اپنی گاڑی کے اندر موت آ جاتی ہے۔ ہمارے اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، پروفیسر ظفر اللہ صاحب، جنہوں نے جامعہ ابی بکر بنایا، جامعہ بکر گلشن اقبال، اس کے بانی تھے۔ نئی گاڑی نسان وہ لی، اس میں کراچی سے لاہور گئے، ایک بچے کی منگنی کی بات چیت تھی، وہ بچہ بھی ساتھ ہے، ہمشیرہ ساتھ ہے، 2 بیٹے ان کے ساتھ ہیں، 5 افراد ہیں ٹوٹل ان کے سمیت، وہ خود گاڑی چلا رہے۔ یہاں سے پنجاب خیریت سے پہنچ گئے، اب وہاں سے کراچی آ رہے ہیں۔ خانپور کے قریب وہ گاڑی روڈ سے اتری، اور سامنے جیسے روڈوں پہ درخت ہوتے ہیں پنجاب سائیڈ پر، سندھ سائیڈ پر، وہ درخت میں ٹکرائی۔ جو ان کے پیچھے گاڑیاں آ رہی تھیں انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے بعد میں لوگوں کو بتایا کہ درخت سے گاڑی ٹکرائی ہے، ٹکر سے جیسے درخت نے گاڑی کو پھر پیچھے دھکیلا اور پھر واپس جا کے ٹکرائی ہے۔ ان 5 میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ آج جامعہ ابی بکر کو ان کے بیٹے جناب حافظ ضیاء الرحمن صاحب اس کو چلا رہے ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی وقت نہیں بھی، اور آتی وہی ہے جہاں اللہ رب العالمین نے اس کی موت لکھ رکھی ہے۔ بندہ کراچی کا رہنے والا ہے، فوت ہوتا ہے جا کے خانپور۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے رہنے والے، فوت ہوتے ہیں سعودیہ میں جا کے، دفن بم پھٹتا ہے لاہور میں، اور دفن ہوتے ہیں بقیع قبرستان میں، مسجد نبوی میں ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔
موت کا اللہ رب العالمین نے جو وقت مقرر کر دیا ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ موت کا اور گاہک کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ دکان اسی لیے کھول کے بیٹھے رہتے ہیں نا کہ ابھی دکان بند کرنے کا ٹائم نہیں آیا، اگرچہ ابھی گاہک نہیں ہے لیکن دکان بند کرنے کا ٹائم نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس عرصے میں بھلے 15 منٹ رہتے ہیں بند کرنے میں، میں 15 منٹ پہلے بند نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے اس عرصے میں گاہک آ جائے اور میرے سارے دن کا خرچہ نکل آئے۔ گاہک اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے حبیب انہیں بتا دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو، ثم تردون قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تمہارا راہ فرار اختیار کرنا، تمہارا بھاگنا، گھر میں بیٹھے رہنا، اس موت سے بچنے کی کوشش کرنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، وہ تم سے مصافحہ کر کے رہے گی، وہ تم سے ضرور مل کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط اور بند قلعوں میں بھی کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی تلاش کر لے گی۔ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو جو ہماری فائل تھما دی ہے، وہ فائل اس سے کبھی گم نہیں ہوتی، وہ کبھی بھولتا نہیں، اسے گم نہیں کرتا، ہر وقت اسے یاد ہے کس وقت کس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، کس وقت میں نے کس کا کیس کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب کچھ اسے بتا دیا، وہ اس وقت کے انتظار میں ہے، جب بھی وہ وقت ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرید تھا، امتی تھا، صحابی تھا، ساتھی تھا۔ وہ مجلس میں بیٹھا اور اسرائیل علیہ السلام اس مجلس میں آئے۔ حضرت سلیمان سے کچھ باتیں کرنے لگے، جب وہ چلے گئے تو وہ بندہ پوچھتا ہے حضرت سلیمان سے کہ یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ ملک الموت تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا تو کیوں گھبراتا ہے؟ بولے یہ مجھے بار بار گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ عورتیں اکثر پڑوس میں وفات ہو جائے تو پہلے دن جب تک میت وہاں رکھی رہے، بہت سارے مرد بھی نہیں جاتے وہاں کہ ابھی تو میت ادھر ہے، اسرائیل بھی ادھر کہیں ہوگا، اب ہم جائیں گے ہمیں دیکھ لے گا، نظر میں آ جائیں گے، نظر میں رکھ لے گا، پرسوں ہمارے پاس آ جائے گا۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ ایک بات اپنے دل میں بٹھا، اسرائیل کسی کو دیکھ لے یا نہ دیکھے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اسے بھیجا جاتا ہے، اور جب بھیجا جاتا ہے تو وہ نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کو پورا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان سے کہ یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے ایسا کریں، ہوا سے حکم کریں
مجھے اڑا کے فلاں وادی میں اس جگہ سے بہت دور وہاں مجھے چھوڑا. وہ بڑی سرسبز و شاداب وادی تھی. اس کے دل میں تھا جیسے بعض دفعہ گرم موسم میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کچھ عرصہ مری میں رہ کے آئیں. جیسے حضرت قائد اعظم سے کہہ دیا گیا تھا کہ جی آپ یہ زیارت میں جہاں قائد اعظم ریزیڈنسی ہے وہاں آپ وقت گزار کے آئیں کچھ عرصہ. تو آخری ایام زندگی کے انہوں نے وہاں گزارا جہاں اچھی آب و ہوا ہوتی ہے, ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے, سرسبز و شاداب علاقہ ہوتا ہے. تو اس نے بھی خواہش کی کہ مجھے وہاں بھیجا جائے تاکہ وہاں کے ماحول سے مانوس ہو کر میری جو طبیعت ہے وہ حشاش بشاش ہو جائے, اور اس بندے نے گھور گھور کر جو میرے اندر گھبراہٹ پیدا کی ہے میں اس کو بھول جاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں, میں ابھی بھجوا دیتا ہوں. ہوا ان کے اشاروں پہ چلتی تھی. انہوں نے وہاں پہنچوا دیا. جب وہاں پہنچے تو یہ جو بھی اڑن تشتری کہہ لے, اڑن کھٹولا کہہ لے, اس کو کوئی بھی نام دے دے کہ جس چیز پر وہ بیٹھ کے گئے, وہ جب زمین پہ اتری دیکھا کہ وادی میں وہ شخص وہاں موجود ہے جس کے ڈر سے یہ وہاں سے بھاگے. اب پریشان. اس نے کہا آپ کون؟ اس نے کہا میں تو وہی ہوں. بولے تو تم وہاں مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ بولے میں یہ پریشان تھا کہ تو وہاں بیٹھا تھا اور وہاں سے یہاں تک کوئی سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے, اور مجھے حکم یہ تھا کہ تیری موت, تیری روح جو نکالنی ہے وہ اس وادی میں نکالنی ہے, اور میں یہ پریشان بیٹھا تھا کہ روح تیری وادی میں نکالنی ہے, وقت بہت کم ہے, ٹائم تیرا آخری ہونے والا ہے, اور تو یہاں بیٹھا ہے, ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ تو وہاں تک پہنچے, میں تیری روح وہاں کیسے نکالوں گا؟ میں یہ سوچ رہا تھا. اللہ نے وہ سارے انتظامات کیے. پہلے اس کو وہاں پہنچوایا جہاں اس کی روح نکالنی تھی, وہاں ملک الموت پہلے سے موجود ہے. ہم فیصل آباد سے کپڑا لینے چلے جاتے ہیں, ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری موت فیصل آباد میں لکھی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں, اور موت کا فرشتہ وہیں فیصل آباد کے کسی روڈ پر کھڑا ہوتا ہے. آپ روڈ کراس کرنے لگتے ہیں اور کوئی گاڑی, کوئی ٹرک آپ کو آ کے ٹکر مار دیتا ہے, پھر آپ جانبر نہیں ہو سکتے. پھر گھر میں فون آتا ہے کہ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ رب العالمین نے بڑا عجیب نظام رکھا ہے, کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس نظام سے, لیکن اس کی تیاری کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے. آپ اندازہ لگائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیک اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر چل نکلتا ہے شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. ہمیں تو دیکھتے ہوئے آتا ہے نا, جس راستے پہ ہم چلیں تو شیطان اپنا راستہ بدل کر اس پہ آ جاتا ہے جس پہ ہم آ رہے ہیں. ہمارا دوست جو ہوا ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے, ہم اس کے فرما بردار ہیں, دوست ہیں, وفادار ہیں. اس لیے دوست تو پھر دوستوں کے پاس آتا ہی ہے. حضرت عمر شیطان کے دشمن تھے, اور دشمن کو دیکھ کر تو پھر کوئی بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے. حضرت عمر کے ایمان کا معیار یہ تھا کہ شیطان انہیں دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا. اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا. لیکن ایسا نہیں. امہات المومنین کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن اتارتا تو ہمارے گھر میں ہے, لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اتارتا ہے.
ایک بات عمر کو پسند ہوتی ہے، اللہ کو بھی وہی بات پسند ہوتی ہے، اور اللہ اس کو قرآن کی آیت بنا کر اتار دیتا ہے۔ اتنا نیک آدمی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہتے ہیں، اے عمر، ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، اویس، اس کی کمر پہ دو کندھوں کے درمیان برس کا نشان ہے، یہ جو سفید داغ ہو جاتا ہے جسم پر، وہ پہلے تو بڑا تھا، اب چھوٹا ہو کے ایک درہم جتنا، آپ ہمارے 1 روپیہ جتنا جو سکہ ہوتا ہے گول، اتنا آپ سمجھ لیں، اتنا رہ گیا ہے۔ وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، اور میرے دور میں وہ موجود ہے۔ ماں اس کی بوڑھی ہے، خدمت کرنے والا اس کے سوا ماں کا اور کوئی نہیں۔ یہ ماں کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آ پا رہا، آنا چاہتا ہے لیکن آ نہیں پا رہا۔ اگر آ جائے گا تو صحابی کا رتبہ اسے ملے گا، اور یہ بڑا عظیم رتبہ ہے صحابی کا، لیکن اس نے صحابی کے رتبے کو کھو دیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بوڑھی ماں کی وجہ سے۔ کراچی والوں، آپ کی جو یہ مائیں ہوتی ہیں نا، بوڑھی مائیں ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جنت کا ایک دروازہ ہوتی ہے۔ آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو جنت عطا کرتا ہے، ان کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں، آپ کی دنیا بھی پار ہوتی ہے، آخرت بھی میں بھی بیڑا پار ہوتا ہے ماں کی دعا سے۔ اور ماں اور باپ، یہ دونوں ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں، ان کی آنکھوں میں کبھی اپنی زندگی میں آنسو نہ آنے دینا، ان کو ہمیشہ مسکراتے رکھنا۔ اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے رلا دیا، آپ کی عاقبت تباہ، آپ کی عاقبت برباد۔ باپ کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی عمر میں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان کے والد فوت ہوئے تو زاروں قطار ہونے لگے۔ لوگوں نے کہا ہمیں صبر کا درس دیتے ہو، آپ کا والد فوت ہوا، اتنا دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا والد فوت ہو گیا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے والد اور والدہ دونوں کی شکل میں اللہ نے جنت کے 2 دروازے کھولے تھے، ان میں سے ایک دروازہ آج بند ہو گیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے یہ دونوں دروازے بنا دیا آپ کو۔ تیرے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے، میرا ابا میرے گھر میں آتا ہے اور اسے کوئی چیز اس کے کام کی نظر آتی ہے، اٹھا کے چلا جاتا ہے اور پوچھتا بھی نہیں، اور مجھے جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں ابا کے گھر میں جاتا ہوں، یعنی بیٹا اور باپ الگ الگ رہتے ہیں، گھر ان کے الگ ہے، میں ابا کے گھر میں جاتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اور میں پوچھتا ہوں میں لے لوں، منع کر دیتا ہوں، مجھے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جس طرح میرا باپ مجھے منع کر دیتا ہے میں بھی اسے منع کر دوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے باپ کو یہاں لا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں لے آؤں گا۔ آپ نے اسے بلوایا، اس کا والد آیا، بوڑھا ضعیف، کمر جھکی ہوئی، لکڑی کے سہارے چلتا ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت یہ تھا کہ یہ کمزور تھا، میں طاقتور تھا، میری جیب بھری رہتی تھی، اس کی جیب خالی ہوتی تھی۔
اس کو میری مدد اور میرے سہارے کی ضرورت تھی، اور مجھے اس وقت اس کی مدد اور اس کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آج حوادث زمانہ نے حالات بالکل پلٹ دیے ہیں، الٹ دیے حالات۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے، یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہوں۔ آج میری جیب خالی ہے، اس کی جیب بھری ہے۔ آج مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کے تعاون کی ضرورت ہے، اور آج اسے میری کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا اس لڑکے کو جس نے آ کر کے شکایت کی، اس کو آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیری ساری کمائی، تیرا مال تیرے باپ کا ہے، نہ تو اپنا ہے نہ تیری کمائی تیری اپنی ہے، باپ کا ہے، تیری کمائی بھی باپ کی۔ گویا تیرا باپ جب چاہے تیرے مال سے تصرف کرے، جب چاہے تصرف کرے۔ آج لوگ ماں باپ کے سامنے بولتے ہیں تم نے مجھے پڑھا لکھا کے ڈاکٹر کیا بنا دیا، ساری زندگی احسان جتاتے رہو گے۔ ارے ڈاکٹر بننے کی بات نہیں ہے، صرف ڈاکٹر بننے کی بات نہیں، ماں باپ کا تو بچوں پر اتنا احسان ہوتا ہے، اتنا احسان ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی بھی اس کے پاؤں دبائیں تو آپ اس کے احسان کا صلہ ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے احسانات کو آپ پیسوں سے، جس طرح کے باہر والے لوگ اولڈ ہاؤسز میں بوڑھے ماں باپ کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کا خرچہ دیتے رہتے ہیں، منتھلی خرچہ دیتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں تم نے مجھ پہ کتنا خرچ کیا، ہم نے تو اس سے کئی گنا زیادہ خرچ کر دیا تم پر۔ یہ بدبخت اولاد ہے، جو بدبخت اولاد ہے جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال کے ان کے خرچے دیتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ والدین بھی اولاد کا حق ادا نہیں کرتے جو اپنی گود میں بٹھا کے بچوں کو نہیں کھلاتے، بچوں سے پیار نہیں کرتے، بچوں کو سینے سے نہیں لگاتے۔ وہ بچے کبھی پھر ماں باپ کی وہ جو پدری اور ماں کی جو محبت ہے، مامتا، اس سے کبھی مانوس نہیں ہوتے۔ اور دوسری بڑی اہم بات، جب آپ بچے پیدا کرتے ہیں، آپ کے گھر میں وہ پل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو روزی کون سی کھلا رہے ہیں؟ اوپر کی انکم یا جو آپ کی حلال کی کمائی ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بھی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، آج کل حلال سے گزارا کس کا ہوتا ہے؟ آج کل حلال سے گزارا کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کی فرمائشیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وہ جو اولاد کو حرام کا نوالا کھلاتے ہیں نا، وہی اولادیں بوڑھے ماں باپ کو سڑکوں پہ چھوڑ دیتی ہیں، فٹ پاتھ پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ جب بچے بچے ہوتے ہیں، آپ گود میں بٹھائیں، سینے سے لگائیں، ان کے ماتھے چومیں، ان کے رخسار چومیں، اپنے ہاتھ سے کھلائیں، اپنے منہ میں وہ جب ان کے دانت نہیں آئے ہوتے، اپنے منہ میں کھجور چبا چبا کر اپنے لعاب سمیت اس کو کھجور چٹوائیں، تاکہ اس کے اندر وہ آپ کے لعاب دہن کی جو خصوصیت ہے وہ اس کے اندر داخل ہو، اور یہی بچہ آپ بڑے ہوں، آپ کے پاؤں میں جوتے لا کے رکھے، آپ کے پاؤں اٹھا کر آپ کو جوتا پہنائے، آپ کو پکڑ کے مسجد میں لائے، ہم مر جائیں تو ہمارے پیچھے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ میرا والد ہے، اس نے مجھے بچپن سے اب تک تیرے گھر مسجد کا راستہ دکھلایا، جو راستہ میں اب تک یاد کیے ہوئے ہوں، آج وہ تیرے پاس آ گیا ہے، اللہ بشری تقاضے سے اس کی کچھ خطائیں ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ ہم نے تو وہ راستہ دکھایا ہی نہیں ہے۔ سینما کا راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ماحول خود دکھا دیتا ہے۔ مسجد کا راستہ دکھانا پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کو فکر کتنا ہے،
آپ نے حضرت عمر سے کہا کرن سے ایک شخص آئے گا اویس نامی، کمر پہ برس کا نشان تھا، بڑا چھوٹا چھوٹا ہو کر 1 درہم برابر رہ گیا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ کچھ دیا ہے کہ وہ کچھ بھی منہ سے نکال دے عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا، فوراً پورا کر دیتا۔ اگر عمر اب صحابی کو اللہ کے رسول نصیحت کر رہے ہیں غیر صحابی کے بارے میں، اویس صحابی نہیں ہے، حضرت عمر صحابی ہے، اور عام صحابی نہیں ہے، خاص صحابی ہے، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ساتھیوں میں آپ کا سسر بھی ہے، خلیفہ ثانی بھی ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اس کو نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ عمر، اویس جب تجھ سے ملے نا اس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا، اپنے لیے دعا ضرور کروانا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر ڈھونڈتے رہے، لوگوں سے کہا، حج کا موقع آتا لوگوں کو بھیجتے کہ جاؤ ادھر ادھر پھیل جاؤ، تلاش کرو، وہ شخص کہیں ملے تو مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور مسلم کی روایت ہے، آپ کو اطلاع کی گئی کہ اویس جس کو آپ تلاش کرتے تھے وہ حج کرنے آیا ہوا ہے اور مینا میں ٹھہرا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لاؤں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، جس بندے کی اللہ کی دربار میں اتنی آؤ بھگت ہے کہ وہ منہ سے کچھ بھی نکالے اللہ اسے ٹالتا نہیں ہے، میں اس کو اپنے دربار میں نہیں، میں خود چل کر اس کے پاس جاؤں گا۔ حضرت عمر گئے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، وہ خیمے میں لے گیا، ایک شخص ہانڈی پکا رہا تھا، اس زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، حج کرنے والے یہ اپنا انتظام خود کرتے تھے، ہانڈی پکا رہا، پوچھا ایکم اویس، ارے تم میں اویس کون ہے؟ کہا میں اویس ہوں۔ کہیے کیا بات؟ کہا کہ تمہاری کمر پہ کوئی برس کا داغ ہے جو چھوٹا ہوتا ہوتا 1 روپے جتنا رہ گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کرن سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ تمہارا نام اویس ہے؟ جی میرا نام اویس ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر اس سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، وہ ہے آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں دعا کروا رہے؟ وہ نہیں جانتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا نام عمر ہے، میں صحابی رسول ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ یہ نشانیاں بتا کر کہ وہ اگر تجھے ملے تو ان سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا۔ اب حضرت اویس پوچھتے ہیں کہ اچھا تو کیا دعا کروانا چاہتا ہے؟ اہل حدیثو توجہ کرو اس بات پہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے لیے صرف یہ دعا کر دے کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے، جس کے دامن میں کوئی داغ نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا اتنا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ہمارے دامن سارے سیاہ ہو چکے اور ہم دوسروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جیسے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ میرے بھائی اپنی زبان میں نرمی پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے، نفرتوں کو دل سے نکالیے، رشتہ داروں کا خیال کیجیے، اپنے بچوں کا خیال کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا مولویوں کے بچوں کا خیال، اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنی بہن بیٹی کا خیال کرو، اپنے ماں باپ کا خیال کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے ایسی خدمت کرو کہ وہ دل سے آپ کو دعائیں دیں، آپ کو مولوی سے دعا کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ماں باپ کی دعائیں ہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ ایسا کام کر کے تو دیکھیں نا، کر کے تو دیکھیں۔ پھر اگر آپ نے آخرت بنانی ہے تو یقیناً آپ کو موت کو یاد رکھنا ہوگا، اس لیے کہ ہم
کتنی بھی عمر پا لے آخر میں نتیجہ ہمارا یہی ہے۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ وہ کھاری تو ہے لیکن پینا سب نے ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا دنیا میں رب العالمین سب پہ فنا کی تلوار چلائے گا، کوئی بھی دنیا میں زیرو زندہ نہیں بچے گا، سب کے سب موت کا نوالا بنیں گے، موت کے منہ میں آئیں گے، باقی رہنے والی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ساری کی ساری کائنات مٹ جائے گی، کائنات کو مٹانے کے لیے رب العالمین کو دیر نہیں لگتی۔ رب العالمین کا فرشتہ جسے آپ اسرافیل کہتے ہیں، دنیا میں اس کو کوئی کام نہیں، آج تک اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ سور، وہ باجا منہ میں لے کر کھڑا ہوا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے، اس حکم کے انتظار میں کس دن رب العالمین مجھے حکم کرتا ہے میں اس باجے میں پھونک مار دوں اور یہ ہستی بستی دنیا دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے۔ حکم کے انتظار میں کھڑا ہے، پہلی مرتبہ سور پھونکے گا، ساری کی ساری دنیا مٹنا شروع ہو جائے گی۔ کیا حیوان، کیا انسان، انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ سور کی آواز اتنی سخت ہوگی، یہ بھاری بھرکم پہاڑ جنہیں آج تمہیں اس سے زیادہ طاقتور اور مضبوط اور وزنی چیز بھی کوئی نظر نہیں آتی، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ جیسے روئی کے کارخانے میں دھنی ہوئی روئی کی پوزیشن ہوتی ہے، پورے کمرے میں روئی اڑتی پھرتی ہے، وہ اتنا ہلکی جو ہو جاتی ہے، مٹی بھی اس میں سے نکل جاتی ہے۔ فرمایا یہ پہاڑ ایسے اڑتے پھریں گے جیسے یہ پتھر نہیں بلکہ روئی کے گالے ہیں۔ جس سور کی آواز پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں میں تبدیل ہو جائیں، وہاں انسان کی کیا حیثیت ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ آپ نے بتی پر، لالٹین پر، بلب پر، کبھی آنے والے پتنگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، پر کہیں ہوتا ہے، سر کہیں ہوتا ہے، دھڑ کہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان بالکل انہی پتنگوں کی مانند اڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، کچھ بھی نہ رہے گا، نہ میرا بنگلہ، نہ میری فیکٹری، نہ میری دکان، نہ میرا شہر، کچھ بھی تو دنیا میں میرا نہیں بچے گا، حتیٰ کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ رب العالمین اس زمین کی شکل بھی تبدیل کر دے گا، دوسری زمین سے ادھر بدل دے گا، اس پر نہ پہاڑ رہے گا، نہ مکان رہے گا، نہ درخت رہے گا، نہ کوئی نشانی رہے گی، سب کچھ ختم ہو کے انسان بھی ختم۔ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رب العالمین ان کو لپیٹ کر فرمایا اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، دائیں مٹھی میں لے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین گیند کی شکل میں ان کو اچھالے گا، جیسے بچہ گیند کو اچھالتا ہے، رب العالمین ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو گیند بنا کر اپنی انگلیوں پہ اچھالے گا اور سوال کرے گا این الجبارون،
اے دنیا میں ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھانے والوں، ظلم و ستم کرنے والوں، آج بتاؤ تم کہاں ہو؟ اللہ رب العالمین پھر سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ ملک کا مالک کون ہے؟ آج یہ ساری کی ساری دنیا کس کی ہے؟ آج بتاؤ اس کا وارث اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، کائنات میں کوئی ہوگا نہیں، کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے، جس کے حکم کو تم دنیا میں ٹھکرایا کرتے تھے، نہیں مانا کرتے تھے، حکم دولی کرتے تھے۔ میں نے 4 ایکڑوں کا مالک بنایا تھا، بڑائیاں اور فخر کیا کرتے تھے۔ چند صوبوں کا مالک بنایا تھا، بڑائیاں اور فخر کیا کرتے تھے۔ آج بتاؤ تمہارے صوبے، تمہاری زمینیں، تمہارے محلات، تمہارے ٹھاٹ باٹ کہاں چلے گئے؟ اور اللہ رب العالمین بڑے بڑوں کی اس دن بس اللہ عزت محفوظ رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا بڑے بڑوں کی عزتیں اللہ اچھال دے گا، پگڑیاں اچھال دے گا، ٹوپیاں اچھال دے گا، اس لیے کہ یہ جو زمین جس پر آج لڑتے ہیں نا کہ یہ میرا پلاٹ، یہ میرا پلاٹ، اس میرے پلاٹ میں میں نے کیا 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 ہے، یہ پلاٹ آج چپ ہے، کل چپ نہیں رہے گا، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میرے کان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تیرا جو تو کرتا ہے نا کہ میرا میرا میرا، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تیرے زبان پر ہم چپ کی مہر لگائیں گے اور تیری آنکھیں، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، سب کچھ تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، تو نے ان ہاتھوں سے کیا کچھ کیا۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گا جس کو میں میرا میرا کہتا تھا یہ تو کچھ بھی تو میرا نہیں ہے۔ یہ اگر راز آج ہمیں سمجھ آ جائے کہ ان میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، یا اللہ سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے، بندہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کا ہو جاتا ہوں، وہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے، میری رحمت اس کی طرف 10 قدم بڑھاتی ہے، وہ چل کر آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ پھر جب میں اس کا ہو جاتا ہوں، اللہ نے بڑے عجیب الفاظ قرآن پاک میں کہے، حدیث میں کہے، فرمایا کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، اللہ یہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے ہمارے ہاں صوفیہ کا ایک طبقہ ہے جو اس روایت سے غلط مفہوم لیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے اندر اتر جاتا ہے، پھر بس وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مفہوم غلط ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ میرا اور میں اس کا ہو جاتا ہوں، تو میں جب اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کا مطلب یہ ہے آنکھ سے وہی چیز دیکھتا ہے جو مجھے پسند ہے، اس سے بچتا ہے جو مجھے ناپسند ہے، کان سے وہی بات سنتا ہے جو مجھے پسند ہے، اس سے بچتا ہے جو مجھے ناپسند ہے، ہاتھ سے وہی چیز اٹھاتا اور پکڑتا ہے، اسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے جو مجھے پسند ہے، اور جو مجھے ناپسند ہے اس سے بچتا ہے۔
اپنے پاؤں کو اسی جگہ لے جاتا ہے جس جگہ جانا مجھے پسند ہے، اور اس جگہ سے اپنے پاؤں کو جانے سے روکتا ہے جو جگہ مجھے ناپسند ہے۔ گویا وہ اپنی مرضی کو میرے تابع کر لیتا ہے۔ رحمان مسجد والوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مرضی کرنے کا ایک مرتبہ اختیار ضرور دیتا ہے۔ آپ کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار ایک مرتبہ ضرور دیتا ہے، چاہے آپ وہ اختیار دنیا میں استعمال کر لیں، چاہے اس اختیار کو آپ آخرت کے لیے محفوظ کر لیں۔ سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے جو اس اختیار کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیں۔ دنیا میں آپ خواہشات کا گلا دبا دیں، اللہ کے تابع کر لیں اپنے آپ کو۔ اور یہی یقین مانیے، آپ کا جیسے اب مسجد میں بیٹھنا ہے، یہ یوں سمجھ لو کہ آپ دنیا کے لیے نہیں بیٹھے ہو۔ یقیناً مسجد میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ جتنی دیر بندہ بیٹھا رہتا ہے اس کو لکھتا ہے کہ نماز میں بیٹھا ہے، یہ نماز میں بیٹھا، حالانکہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ لکھتا ہے کہ نماز ہی میں بیٹھا ہو۔ پھر آپ حلال کماتے ہو، یہ نہیں کہ بس آپ نے روزی کمائی، اب حلال کماتے ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے۔ آم کے آم، گٹھلیوں کے بھی دانت، یعنی اجر بھی مل رہا ہے۔ آپ اپنی بیوی، آپ کی جو بیوی ہے بدکوا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس پر بھی آپ کو اجر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو ہم اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے دیکھو کتنے پیارے انداز میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا یہ لذت اگر ناجائز جگہ پر تم حاصل کرتے تمہیں گناہ ہوتا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ گناہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جب جائز چیز استعمال کرو گے تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے محبت سے کوئی شخص، یہ جب دلہا دلہن نئے بیاہ کے آتے ہیں نا، اس وقت تو شاید یہ رسم سارے ادا کر لیتے ہیں، اور جب بچے ہو جاتے ہیں پھر زندگی بھر کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اگر یہ رسم جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے اسے آپ ساری زندگی یاد رکھو، یقین مانو ساری زندگی آپ دلہا کہلاؤ اور وہ دلہن کہلائے، وہ ساری زندگی دلہن کہلائے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی خامد، اس کی کوئی ایج نہیں، کتنے بچے ہیں اس کے کوئی پرواہ نہیں، اگر نوالا محبت سے اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر اس میں سے ایک بوٹی رکھ کر شوربے میں ڈبو کر اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں دیتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ میرے بھائیو، صرف بکرا کاٹنے کا نام صدقہ نہیں، بکرا بیوی کو کھلانے کا نام بھی صدقہ ہے۔ کم از کم نازم آباد کی عورتیں تو مجھے دعا دیں گی نا۔ آج سے آپ یہ کام شروع کر دیں، آج سے یہ کام شروع کر دیں۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے ایک بات، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول گھر میں ہوتے، ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے اور گھل مل جاتے، اور بہت گھل مل جاتے، اور ادھر حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی، آپ فوراً ہماری مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے، مسواک پکڑتے، لوٹا پکڑتے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے، اور پھر ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ آپ سب کا حق ادا کریں، اللہ کا بھی حق ادا کریں، بندوں کا بھی حق ادا کریں، بیوی کا بھی حق ادا کریں، بچوں کا بھی حق ادا کریں۔ آپ جب ابھی گھر سے جائیں تو آپ کی بیوی کو لگے کہ کوئی فرق لگا ہے، آپ کہیں ایسی اچھی جگہ سے ہو کر آئے ہیں کہ فرق لگا ہے۔ وہ فرق یہ ہے، آپ گھر میں داخل ہوں، اگر آج تک آپ کو یہ عادت نہیں ہے تو آج سے شروع کر لیجئے، آپ گھر والوں پر السلام علیکم کہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان کو سلامتی کی دعا دیں۔ جب بھی گھر میں جاؤ
اور لوگ کہتے ہیں مولوی سٹھیا گیا. یار اپنی عورت کو بھی کوئی سلام کرتا ہے؟ اپنی عورت کو کون سلام کرے گا؟ مولوی بھی سٹھیا گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم کہتے. آپ السلام علیکم کہیں, اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو وعلیکم السلام کہیں. بچوں کو سکھائیں جب وہ صبح صبح اسکول جائیں, پاپا ٹاٹا, ماما ٹاٹا, یہ ٹاٹا نہ کروائیں. ان کو سکھائیں کہ وہ جاتے جاتے کہہ کے جائیں, اچھا ابو السلام علیکم, امی السلام علیکم, خدا حافظ. ٹھیک ہے وہ انگلش میڈیم میں پڑھتی ہے, خدا حافظ کہنے میں, اللہ حافظ کہنے میں کوئی حرج نہیں, وہ پڑھتی رہے, اسے پڑھنے دیجیے. وہ دوسری جگہ کام آئے گی, بسکٹ کہے گی, بسکٹ نہیں کہے گی. اردو میڈیم والے بسکٹ کہیں گے, چاچا کہیں گے, وہ انکل کہے گی, دکان والے کو انکل بسکٹ دے دے, وہ وہاں چلنے دیں. لیکن یہ جو اسلامی تربیت ہے یہ آپ بچوں کو دیں, ابھی سے آپ بچوں کو سکھلائیں. یقین مانیے جب آپ پانچوں وقت مسجد میں اگر گھر سے آتے ہیں دعا دے کر آتے ہیں اور پھر جاتے ہوئے دعا دیتے ہیں, جس کو روزانہ 10 مرتبہ جس گھرانے کو سلامتی کی دعا ملتی ہو, اس گھرانے کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے کبھی؟ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ والد کی دعا جب اولاد کے حق میں ہوتی ہے اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا. دعوت الوالد لولدہ, اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. آج عادت ڈالیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بچوں کو آپ ابھی سے تربیت کریں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب بولنا سیکھتے ہیں انہیں کہیں اللہ ربی, چھوٹے چھوٹے جملے یاد کرائیں. اللہ میرا رب ہے, اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. پھر جب یہ یاد ہو جائے لا اشرک بہ شیئا, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب ہم کیا کرتے, بچہ بولنے لگا, بول ماما, بول چاچا, بول ابا. ارے یہ چیزیں تو وہ خود سیکھ جائے گا. یہ تو ماحول میں, یہ سکھانے کی چیزیں نہیں ہیں. جو سکھانے کی باتیں ہیں وہ اسے سکھائیں. اور یقین مانیے یہی بچے انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے, آپ کے کام آئیں گے. اور جب والد کا جنازہ اگر سامنے رکھا ہو اور بچے صف میں کھڑے ہوں, اور اگر امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوں تو بات ہی کیا ہے. اور اگر اتنی نوبت نہیں ہے لیکن دعائیں اس کو یاد ہیں, اگر دعائیں یاد ہیں تو میں سمجھتا ہوں باپ کا جنازہ پڑھانا ہی بچے کو چاہیے. بچے کو پڑھانا چاہیے, اس کے سگے بیٹے کو. جو دعائیں آپ کا سگا بیٹا آپ کے لیے اس وقت کرے گا نا, کسی بھی مسجد سے بڑا سے بڑا مولوی بھی پکڑ کے لے آئیں گے نا, وہ دل سے ہم رونے والی شکل بنا لیں گے لیکن دل سے وہ دعا نہیں نکلے گی جو بیٹے کے دل سے نکلے گی ابا کے جنازے میں. میں اکثر مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں, اگر آپ کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر ہے اور دل کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو پاکستان میں, امریکہ میں بھی دوسرے تیسرے نمبر پر ہو اس کا نمبر, اور وہ پاکستان آ گیا, یہاں پہلے نمبر پر ہے, کارڈیو میں پریکٹس کرتا ہے اور اس کا اپنا بھی پرائیویٹ کلینک. اللہ نہ کرے آپ کو دل کا عارضہ ہو جائے اور پہلی مرتبہ اٹیک ہو, آپ لوگوں کو کیا بولیں گے اگر بولنے کی ہمت ہے کہ مجھے کہاں لے جاؤ, ہیں دل کے وارڈ, بیٹے کے پاس. اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو اب آج میری کیئر کرے گا نا, یہ کرایہ کے ڈاکٹر میری وہ کیئر نہیں کر سکتے. یہی بات آپ دل میں بٹھا لیجیے. اگر آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھائے گا نا, وہ سمجھو کہ بخشوا کے ہی چھوڑے گا انشاءاللہ, بخشوا کے ہی چھوڑے گا. اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی, اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, وہ پھر اثر کرے گی.
آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کے ہاسپٹل میں لے جاؤ، بیٹے کے کلینک میں لے جاؤ، میں اور کہیں نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ میرا بیٹا جس طرح اپنے باپ کا خیال رکھے گا دوسرا کوئی ڈاکٹر خیال نہیں رکھے۔ آپ دیکھتے نہیں مریضوں کی کیا حالت ہوتی ہے ہسپتال میں، کسی کو ٹائم مل رہا ہوتا ہے جی آپ کے آپریشن کا ٹائم اگلے ہفتے ہے، کسی کو پرسوں ہے، کسی کو کب ہے، اور اگر اس کا بیٹا اس کے سامنے اس کے باپ اسٹریچر پر آئے ہیں وہ یہ نہیں کہے گا پرسوں آنا، وہ ابھی کیس لے گا اور ابھی کرے گا، سارے کیس چھوڑ کر اس کو قبولیت دے گا۔ یہی اگر آپ بچوں کو دیندار بنائیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے بچہ پہلے چلا جاتا ہے اور جنازہ باپ نے پڑھایا ہے، پھر بھی وہی معاملہ ہے۔ میرے والد صاحب 96 میں فوت ہوئے، یقین مانیے جو میرے دل کی کیفیت اس وقت تھی، ہم نے اس کے بعد سینکڑوں جنازے پڑھائے، وہ کیفیت دل میں کبھی پیدا ہی نہیں آئی ہی نہیں۔ کچھ بھی کرتے رہو، بچوں کو دیندار بناؤ، معاشرے کے حق ادا کرو۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ یہ جو جنت میں جانا ہے نا، اس کے لیے آپ کو پبلک کا ووٹ چاہیے، پبلک کا ووٹ چاہیے۔ آپ کو شاید کسی نے اس طرح نہیں بتایا، پبلک کے ووٹوں کے بغیر آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت کا جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت صرف فرض نمازیں پڑھتی اور نفل وغیرہ کم کرتی تھی، نفلی روزے بھی کم رکھتی تھی، لیکن اللہ کے رسول یہ اتنی اچھی عورت تھی، پورا محلہ اس سے خوش تھا، پورا محلہ، یعنی اس کا اخلاق، ملنساری، رکھ رکھاؤ اتنا اچھا تھا کہ پورا محلہ اس سے خوش تھا۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نمازیں بہت پڑھتی تھی، نفلی روزے بھی بہت رکھتی تھی، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی تھی، لیکن پورا محلہ اس سے تنگ تھا، گویا اتنا تنگ تھا کہ آج یہ مری ہے نا، لوگ آج مٹھائی بانٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوزخ میں جائے گی، دوزخ میں جائے گی۔ پبلک کا ووٹ اسے جنت اور دوزخ میں لے جا رہا ہے، اور پبلک آپ کو یہ ووٹ کب دے گی؟ جب آپ پبلک سے بنا کے رکھیں، ہمسایوں سے بنا کے رکھیں، رشتہ داروں سے بنا کے رکھیں، ان کا ووٹ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کام دے گا۔ جب یہ محلے میں آپس میں بیٹھے باتیں کرتے ہوں گے، یار کتنا اچھا آدمی تھا یار، ایمان سے رونق تھی اس کی محلے میں، کیسے لوگوں کے کیسے کام آتا تھا، کیسے کام کرتا تھا لوگوں کے۔ یہ جو تعریفیں ہیں نا، اللہ رب العالمین کے پاس جا رہی ہوں گی، یہی آپ کے جنت میں جانے کا ووٹ ہوگا۔ اور جو لوگ ہمارا گلہ کریں گے، برائیاں کریں گے، اچھا ہوا مصیبت ٹل گئی، بلا ٹل گئی، یہی ہمارے جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ ایک اچھی بات میں یہاں اور بھی دیکھ رہا ہوں، یہ رحمان مسجد ہے، اور ایک مسجد میں 12 سال رہا، اس کا نام رحمانیہ مسجد، بورا پیر کے علاقے میں، اور وہیں سے ہمارے سلیم بھائی وہاں سے چھوڑ کے، ان کی ساری برادری تقریباً وہی تھی، یہ وہاں سے چھوڑ کے ادھر آ گئے، اور یہاں بھی انہوں نے، وہاں رحمانیہ تھی تو یہاں رحمان مسجد بنائی، اچھی بات ہے، آپ سب ساتھیوں نے تعاون کیا۔ وہاں بھی آپ کسی بھی نماز میں چلے جائیں، آپ کو مسجد کھچا کھچ بھری ملے گی۔ یہ پتہ نہیں ان کی برادری پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے یا پورے علاقے پر کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے، نڈیاد ان کی برادری ہے، اور یہاں بھی میں جب بھی آتا ہوں الحمدللہ مسجد کو بھرا ہوا دیکھتا ہوں، اور یہی میں سمجھتا ہوں اہل محلہ کے لیے
کامیابی کی اور خوشی کی اور سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ آپ جس طرح اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں نا، اللہ اس سے بڑھ کر آپ کے گھروں کو، آپ کے دفتروں کو، آپ کی فیکٹریوں کو، آپ کے کاروبار کو آباد رکھے گا۔ یہ انشاءاللہ اس سے برکتیں آتی ہیں۔ تو آپ اس اچھی عادت کو جاری رکھیں، اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔